آج کے ویبینار کے میرے مقالے کا عنوان ہے علامہ اقبال کا شعری اسلوب نظم رام کے خصوصی حوالے سے۔ میں ڈاکٹر قسیم اختر۔ کلاسیکی اردو شاعری کا جو سلسلہ ولی اور میر سے شروع ہوتا ہے وہ اقبال پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ طرز اقبال واقعی بلند اقبال اور بلند قامت ہے۔ ان کے معاصرین نے بھی اس کی داد دی اور بعد بھی ان کے مداح ہر زبان اور ادب میں موجود ہیں۔ اردو ادب میں اقبال کو ایک استعارے اور ایک دبستان کی حیثیت حاصل ہے۔ عالم یہ ہے کہ اگر اردو شاعری کا ذکر ہو تو میر و غالب کے بعد تیسرا نام اپنے آپ اقبال کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اقبال اردو شاعری میں اس قدر بلند نام ہے کہ شاید صدیوں تک کوئی اتنا بڑا قدا اور شاعر پیدا نہ ہو سکے۔ اقبال نے شاعری کی شکل میں اپنے افکار و نظریات اور جذبات و محسوسات کا جو سرمایہ چھوڑا ہے وہ بہت زیادہ قابل قدر ہے۔ اقبال نے فکر رساں اور ذہن اعلیٰ سے ان اونچائیوں کو چھوا جن تک خاص افراد کی رسائی بھی ناممکن نظر آتی ہے۔ اقبال کی نظمیں، اقبال کی غزلیں، اقبال کے ترانے اور اقبال کے دیگر مضامین و مقالات سبھی بدرجہ مقبول ہیں۔ اقبال کا طرز بیان، اقبال کی نگاہ بلند، اقبال کے تلازمے، اقبال کے استعارے، اقبال کی تلمیحات، اقبال کے بیانیے، اقبال کے دریافتیں سبھی ایسے ہیں کہ ان پر جدا جدا مکمل کتب اور مقالات تحریر کیے جاتے رہے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے۔ اقبال کے کتنے ہی گنگان کیے جاتے ہیں اور کتنے ہی ان کی شاعری کے بحر ذخار میں غوطے لگائے جاتے ہیں، پھر وہاں سے ذہن و شعور کو خیرہ کر دینے والے ہیرے اور جواہرات نکال کر لائے جاتے ہیں۔ وہ اردو شعر و ادب کے کنز گراں کو مزید مالا مال بنا دیتے ہیں۔ پھر کوئی اور شعور ابھرتا ہے، کوئی اور دور آتا ہے، اقبال کا مطالعہ سر نو شروع ہو جاتا ہے اور پھر اقبال اپنے نئے رنگ و روپ میں سامنے آ کر اپنی عظمت کا اعتراف کراتے ہیں۔ علامہ اقبال کی متعدد نظمیں اس حقیقت کا بیان ہے جو انہوں نے مخصوص اسلوب اور طرز بیان کی صورت میں لکھی ہیں اور وہ بار بار اپنی جانب توجہ مبذول کراتی ہیں۔ ایسی ہی نظموں میں ان کی نظم رام ہے جو ان کے مجموعے بانگ درا طبع اول ستمبر 1924 میں درج ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس نظم کا متن پیش کیا جائے، پھر اس پر کچھ باتیں۔ نظم لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خطے مغرب کے رام چند، یہ ہندیوں کی فکر فلک رس کا ہے اثر، رفت میں آسماں سے کبھی اونچا ہے بام ہند، اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرشت، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، پہلے نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند، اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن تر از سحر ہے زمانہ میں شام ہند، تلوار کا دھنی تھا شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا۔ شیرام ہندوستانی تہذیب کا وہ عظیم نمونہ ہے جن کی شخصیت پاکیزگی، محبت، ایثار و شجاعت کا حسین امتزاج تھی۔ ہندو عقائد کے مطابق رام وشنو بھگوان کا 7واں اوتار تھے جنہوں نے اس سرزمین پر پریت یا راکشس راون کی صورت میں نشوونما پانے والے ظلم، استبداد اور بے دینی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے اجودھیا کے راجا دشرت کے گھر جنم لیا تھا۔ رام کے حلم اور اخلاص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تاباً اتنے نرم خو اور خوش مزاج تھے کہ ہر ایک چھوٹے بڑے سے گفتگو کرنے میں پہل کرتے تھے اور انہوں نے اپنے راجکمار ہونے پر کبھی فخر نہیں کیا۔ ماں باپ کی فرما برداری کے جذبے کے تحت 14 برس کے لیے تخت و تاج کو چھوڑ کر بنواس قبول کرنے
کا واقعہ رام کے اسحاق کی بہترین مثال ہے، اور رام چندر جی کی شخصیت کے سحر انگیزی، رنگا رنگی اور عظمت کے پیش نظر ہندو مذہب میں انہیں دیوتا یا بھگوان کا اوتار مانا گیا ہے، اور رام بھکتی کو آواگون یعنی تناسخ کے چکر سے نکال کر نروان یعنی نجات دلوانے کا واحد راستہ سمجھا گیا ہے۔ اقبال رام کو قدیم ہندوستانی تہذیب کے ایک عظیم انسانی نمونے کی حیثیت سے سرزمین ہند کے لباس سے فخر سمجھتے ہیں، اور ان کی شخصیت اقبال کے نزدیک ایک ہندوستان کے لیے مایہ ناز ہے، اور وہ انہیں امام ہند قرار دیتے ہیں۔ اقبال کا یہ طرز فکر ان کے ہندوستانی تمدن سے گہری وابستگی اور ان کی ایک جہتی پسند مزاج کا انعدار ہے۔ خلیفہ عبدالحکیم لکھتے ہیں کوٹ: اقبال نہایت فراخ دلی اور وسیع المشربی سے اس کا اقرار کرتا ہے، اس کا دل نہ ہندوستان سے برداشتہ ہے اور نہ وہ ہندو قوم سے نفرت کرتا یا اس کی تحقیق کرتا ہے۔ بلند پایا نفوس کا یہ شیوا نہیں کہ وہ دوسری ملتوں کے مذہبی پیشوں کی تذلیل کریں اور اپنی متعصبانہ ملت پر پرستی میں دوسری ملتوں کی دینی اور تہذیبی کارناموں کی داد دیتے ہیں۔ انکوٹ۔ اس نظم رام کے مطالعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں رفعت تخیل، کلاسیکیت اور رومانیت، سوز و گداز، موسیقیت اور ترنم، رمزیت، امائیت، مصوری یا نقش گری، تغزل، تشبیہ و استعارے و جدت ترکیب جیسی خوبیاں موجود ہیں، جنہوں نے اس نظم کا قد اور مرتبہ دیگر اردو نظموں کے مقابلے بہت بلند کیا۔ جس طرح اقبال کا قد اپنے معاصر شعراء میں ہے، اس نظم کا اسلوب اور انداز بیان زوردار اور بے مثال ہے، جس کی توقع اقبال جیسے فنکار سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے رام کی جو صفات بیان کی ہیں وہ عظمت رام اور اس عظیم نام کی شان ہے۔ اس کے آخری مصرع نہ صرف اس نظم کی جان ہے بلکہ ہندیوں کے عقیدے اور اس ایمان کا بھی جز ہیں جو ان کے ذہنوں میں عقیدتاً اور بالیقین طور پر حرز جاں بنائے جاتے ہیں، اور مرتے دم تک اس پر کاربند رہنے کا عزم وہ خود سے اور اپنے ذات سے لیتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق رام نے بام ہند کو آسمانوں کی رفتوں سے بھی بلند بنا دیا۔ شکریہ، بے حد شکریہ۔